الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ ربنا العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم اور آپ وطن عزیز ہندوستان کے اندر جو قومی دن منائے جاتے ہیں انہیں ایک دن کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ وطن عزیز کے اندر قومی اعتبار سے دو دنوں میں سے ایک دن تو 15 اگست ہے، جس دن ہمارا ملک آزاد ہوا، انگریزوں کے چنگل سے ہم چھٹکارا پائے، اپنے بڑوں کی قربانیوں سے ہم نے تن کے گورے انسانوں کو یہاں سے باہر کا راستہ دکھایا۔ اور دوسرا دن 26 جنوری ہے جو آج کا دن ہے، جس دن ہمارے ملک کے اندر سیکولر قانون نافذ ہوا، ہمارے ملک کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں بسنے والوں کو، یہاں کی فضا میں سانس لینے والوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ میرے دوستو، وطن عزیز ہندوستان آزاد ہوا 1947 کے اندر۔ آزادی کے چند گھنٹوں کے بعد اسلام کے نام پر ایک دوسرا ملک بنا دیا گیا اور ہندوستان کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پہلے ہندوستان کے اندر مسلمان اقلیت میں تھے، ان کی تعداد کم تھی، برادران وطن ایک بڑی تعداد میں تھے، لیکن پھر آزادی کے بعد ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کے نام پر ایک الگ ٹکڑا، ایک الگ ملک مسلمانوں کے ہاتھ تھما دیا گیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس ملک کے اندر چلی گئی۔ حالانکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس ملک کی تجویز پاس کرنے سے پہلے بابری مسجد کے جامع مسجد کے ممبر سے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں، تم نے اس ملک کو لال قلعہ دیا ہے، تمہارے باپ دادا نے تاج محل کی شکل میں خوبصورت تصویر دی ہے اس ملک کو، تمہارے آبا و اجداد کی میراثیں ہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس ملک کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن چند لوگوں کی باتوں میں پڑھ کے یہ ملک تقسیم ہو گیا اور ملک دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ ملک تقسیم ہوا تو مسلمان بہت زیادہ اقلیت میں آ گئے، بہت بڑی تعداد یہاں سے جا چکی تھی۔ برادران وطن اس پوزیشن میں تھے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیتے، وہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا دعویٰ کر سکتے تھے اور کر بھی رہے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، جنہوں نے اس ملک کو جمہوری بنانے کے لیے، اس ملک کو سیکولر بنانے کے لیے قربانیاں دی۔ مولانا حفظ الرحمان سرہاروی نے پارلیمنٹ کے اندر ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور فرقہ پرستوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اس ملک کی آزادی میں تنہا ایک آدمی کا حصہ نہیں ہے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تنہا ایک آدمی نے قربانی نہیں دی ہے، یا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تنہا ایک دھرم کے لوگ نہیں لڑے ہیں، بلکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پورا ملک لڑا ہے، ہندو بھی لڑے ہیں، مسلمان بھی لڑے ہیں۔ جبکہ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تنہا 100 سال تک مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو دلوں میں اس کا جذبہ پیدا ہوا، اس کی امنگ پیدا ہوئی۔ جس وقت مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کا سور پھونکا، جس وقت مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تجویزیں پاس کی، ایسے نازک دور تھا، ایسا پرفتن ماحول تھا کہ انگریزوں کے خلاف بولنا آدمی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ انگریزوں کے خلاف بولنا، ان تن کے گورے اور من کے کالے انسانوں کے خلاف کچھ بات کہنا ایسا تھا جیسے انسان کا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیلنا ہوتا تھا۔ لیکن میرے دوستو، مسلمانوں نے ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر، مسلمانوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر، اپنی بیویوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں توڑوا کر کے اعلان کیا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی اس ملک کے باشندے ہیں اور ہمارا ہی قانون اس ملک کے اندر نافذ ہوگا۔
میرے دوستو، طویل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ جب ملک آزاد ہو گیا، مسئلہ تھا ملک کے اندر قانون کس کا چلے گا، کون سے قوانین اس ملک کے اندر نافذ ہوں گے، کیونکہ 200 سال سے تقریباً اس ملک کے اندر انگریزوں کا قانون چل رہا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، اتنی جلدی قانون کا مسودہ بنا لینا، اتنی جلدی قانون بنا لینا انسان کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس وقت وقتی طور پر انگریزوں ہی کا قانون نافذ کیا گیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا کہ ملک کا نیا قانون مرتب کرے، ملک کو ایک نیا دستور دیں، جس قانون کے اندر، جس دستور کے اندر ہر انسان کو آزادی حاصل ہو، ہر بسنے والے کو اس کے مذہب کی ترویج و اشاعت، اس کے معابد کی حفاظت، اس کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی مکمل پاسداری کا لحاظ کیا گیا ہو۔ چنانچہ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی کڑی محنت کے بعد ہندوستان کا جمہوری اور سیکولر قانون بنا، اور 26 جنوری 1950 کو یعنی تقریباً ملک کی آزادی سے 2-2.5 سال کے بعد ملک کے اندر ایک سیکولر قانون نافذ کیا گیا، جس کی برکت سے آج ہندوستان کے اندر ہر بسنے والوں کو دستور، اس کے قانون کی روح سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ ہر انسان اپنے مذہب کی مکمل نشر و اشاعت کر سکتا ہے، مکمل تبلیغ کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اپنی مساجد کی، اپنے مندروں کی، چرچوں کی، کلیساؤں کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ملک کا دستور اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے اپنے حدود کے اندر رہ کر کے اپنی عبادت کر سکے۔ میرے دوستو، ملک آزاد ہوا، ہم ایک جمہوری ملک بن گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جمہوریت کو بچانے کے اندر، جو جمہوری ملک ہمارے اکابر ہمیں دے کے گئے تھے، ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ آج ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو 2-2.5 سال کی محنت کر کے ملک کا دستور تیار کیا تھا، ملک کا قانون تیار کیا تھا، آج وہ داؤں پہ لگا ہوا ہے۔ کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس قانون کو بدلنے کی کوشش میں ہے، ان کی رات دن کی یہی کوشش ہوتی ہے، یہی محنت ہوتی ہے کہ ہم اس قانون کو بدل دیں اور کسی طرح اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں۔ لیکن میرے دوستو، آپ کو یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو جمہوری ملک بنانے تر ہی محدود رہیں گے۔ ہم اس ملک کو ہندو راشٹر نہیں بنانے دیں گے۔ ہمیں اس ملک سے پیار ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں مریں گے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اکابر کی قربانیوں سے واقف ہونا پڑے گا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی قربانیوں سے واقف ہیں، معدود چند بہت بڑی تعداد نہیں جانتی ہے کہ شیخ الہند کون تھے، بہت بڑی تعداد نہیں جانتی ہے کہ حسین محمد مدنی کا اس ملک کی آزادی میں کیا کردار رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اس ملک کی آزادی لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال کو جب انگریز نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا تھا کہ دبلا پتلا انسان دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر کے چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھانے والا، جس کے بدن پر ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، جس کے بدن پر ڈھنگ کی ٹوپی نہیں ہے، میلا کوئی چلا لباس ہے، لیکن اس کی ذہن، اس کا دماغ اتنی تیز ہے کہ اس نے اتنی بڑی طاقت تیار کر کے رکھ دی۔ میرے دوستو، سوئے اتفاق کہیے کہ حضرت شیخ الہند کی وہ تدبیر ناکام ہوئی، ورنہ حضرت شیخ الہند نے جو تدبیر چلائی تھی، جو تحریک مرتب کی تھی، اگر وہ کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی قربانیوں سے واقفیت حاصل کریں، ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، کیونکہ آج بہت بڑی تعداد تو اس فراق میں لگی ہوئی ہے، اس ٹوہ میں لگی ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کی اکابر سے توڑ دیں۔ بہت بڑی تعداد اسی فکر میں ہے کہ ہم مسلمانوں کا رشتہ ان کے بڑوں سے کاٹ دیں، تاکہ پھر ہم جیسے چاہے اس ملک کی تاریخ مرتب کر دیں، جیسے چاہے ہم اس ملک کو بنا کر کے پیش کر دیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں اور آنے والی نسلوں کو، اپنے بال بچوں کو اس ملک کی تاریخ سے واقف کرائیں، اپنے بڑوں کی قربانیوں سے واقف کرائیں۔ ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم نے اس ملک کی تاریخ کی حفاظت کے لیے تگ و دو نہیں کی،
اس ملک کی تاریخ کی حفاظت کے لیے ہماری کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی فکر نہیں ہوئی، تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی تاریخ ایسی بنا کر پیش کر دیا جائے کہ مسلمانوں کو بالکل حاشیے پر لگا دیا جائے۔ اس لیے اس ملک کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے اسلام کی حفاظت کے لیے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی تاریخ سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں، آنے والی نسلوں کو روشناس کرائیں، تاکہ یہ ملک جس طرح ہمارے اکابر ہمیں دے کر کے گئے تھے، جو سوچ کر کے ہمارے اکابروں نے قربانیاں دی تھی، ہمارے بڑوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، آج انہیں کی سوچ پر ہم پورا اتر سکے، اور جو سوچ کر کے ملک ہمیں دے کر گئے تھے اسی کے مطابق ہمارے ملک باقی رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔